قریب آ جائیں، سہارا درود کا لیں، بآواز بلند مل کے سارے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے گفتگو کی اجازت ہے۔ جو عزیزان گرامی قدر میری طرف رکھیے گا، بہت کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے جانے پہچانی شخصیت میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ دعا ہے کہ مالک صاحب عزت میں آئے ہوئے بارگاہ عزت میں جتنے بھی صاحب عزت تشریف فرما ہے، مالک ان کی عزتوں کو محفوظ فرما۔ دعا ہے کہ مالک جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو رفع فرما، اور جو بے اولاد ہیں مالک ماتمی عطا فرمائے، حاسدین، منافقین، مقصرین، شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ تمام دعاؤں کی دعا ہے مالک بار میں امام کا جلد جلد ظہور فرما، ان کے ظہور میں تجلیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کریں، بآواز بلند صلوات سے اجازت ہے گفتگو کی اجازت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق ابالقاسم محمد۔ اللہم رب النور العظیم ورب الکرسی رب البحر المسجور ومنزل التوراۃ والانجیل والزبور ورب ذل الحرور ومنزل القرآن العظیم ورب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین۔ اللہم انی اسألک بوجہک الکریم وبنور وجہک المنیر وملکک القدیم، یا حی یا قیوم، اسألک باسمک الذی اشرقت بہ السماوات والارضون وباسمک الذی یصلح بہ الاولون والآخرون، یا حیا قبل کل حی، یا حیا بعد کل حی، یا حی حی لا حی، محی الموت ومیت الاحیاء، یا حی لا الہ الا انت، اللہم بلغ مولانا امام الہادی المہدی القائم بامرک صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی دین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صلوات۔ جو حضرات باہر پیچھے تشریف فرما ہے کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے ہمیشہ تماشا دیکھا جاتا ہے، ذکر آل محمد میں بیٹھ کے ذکر آل محمد سنا جاتا ہے، یا تو آپ وہاں سے ہٹ کے کہیں اور چلے جائیں یا ذکر شبیر میں آ جائیں۔ یہ ذکر شبیر میں آنے کا فلسفہ یہ ہے، توجہ عزیزان گرامی قدر میری طرف رکھیے گا۔ پہلا جملہ بڑے پیار محبت کے ساتھ کم علمی کا اظہار کرتے بھائی توجہ آپ نے میری طرف رکھنی ہے کہ ذکر شبیر میں آنے کا فائدہ یہ ہے کہ ابلیس نماز میں تو آ سکتا ہے لیکن ذکر شبیر میں نہیں آ سکتا۔ لہٰذا آپ نے توجہ عزیزان گرامی قدر میری طرف رکھنی ہے، بالکل اپنے آپ کو کم نہیں، ذکر آل شبیر آل محمد ہے۔ آج کل بابا جی میں نے ایک دو تین باتیں کرنی اور بڑی ساری باتیں کرنی۔ ذکر شبیر میں آج اگر لباس کالے ہیں تو دل صاف ہونا چاہیے۔ گفتگو سے میں پہلے کچھ چند عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج لوگوں نے ذکر شبیر کو تماشا سمجھ لیا۔ ذکر شبیر میں بندہ پوچھے کہ آؤ ذکر شبیر میں مجلس شبیر سنو تو بندہ کہتا ہے نہیں سنیں گے لیکن فلاں پڑے گا تو سنیں گے۔ اس کا مطلب تو فلاں کو سننے آیا ہے تو ذکر شبیر سننے نہیں آیا۔ توجہ ہے عزیزان گرامی قدر عزیز۔ اور بندے کہتے ہیں جی فلاں پڑھے گا تو ہم سنیں گے، اس کا مطلب تو فلاں کو سننے آیا ہے، ذکر شبیر کو سننے نہیں آیا۔ ذکر شبیر ذاکر چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تم ذکر شبیر میں آتے ہو، ذکر شبیر میں بیٹھتے ہو، تم بیٹھ کے چلے جاتے ہو، تمہیں
خبر ہی نہیں کہ تمہیں ہمارے اعمال میں لکھا کیا جاتا ہے۔ اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ عزاداری شبیر میں بیٹھنے سے ملتا کیا ہے، عزاداری شبیر پہلا درس دیتا ہے۔ اس صف میں آ کے سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ہے غرور کا خاتمہ۔ توجہ عزیزان، میں نے ابھی آیت کی طرف میں گیا ہی نہیں، میں جاؤں گا بڑی توجہات، لیکن اپنی کچھ عرضیات پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ ذکر شبیر میں سب سے پہلے جو خاتمہ ہے وہ ہے غرور کا خاتمہ۔ یہاں پہ بڑے سے بڑا بندہ آ جائے، وہ آ کے یہ نہیں بتاتا کہ میں ایس ایچ او ہوں، میں جنرل ہوں، کرنل ہوں، وہ اپنا عہدہ نہیں بتاتا، کیونکہ یہاں پر آ کے اپنا منصب بتانا، اپنا عہدہ بتانا کفر مانا جاتا ہے۔ انسان یہ عہدہ نہیں دیکھتے، یہ عقیدہ دیکھتے ہیں۔ یہ میلے لباس والے کو اجلا عقیدہ دے دیتے ہیں، یہ اجلے لباس والے کو بدکار کے باہر نکال دیتے ہیں۔ یہاں عقیدے نہیں، یہ عقیدہ دیکھتے ہیں، یہ کبھی منصب نہیں دیکھتے۔ میں پہلا جملہ 91-12 میں آپ کی موجودگی میں جملہ کہنے لگا ہوں، یہ تحریز آل محمد کی وہ تحریز ہے یہاں پہ آ کے اپنا تعارف، اپنا منصب نہیں بتایا جاتا۔ اگر تم مجھ سے دلیل مانگتے ہو، میں قرآن سے دلیل پڑھنے لگا ہوں۔ ایک تھا جبریل، نوکر تھا لیکن تھا سید الملائکہ، فرشتوں کا استاد تھا۔ ہے جبریل سید الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا، لیکن جب حسن حسین نے کہا اماں میرے کپڑے کہاں ہیں، تو بی بی نے کہا درزی کے پاس ہے۔ تو جب درزی کا بولا تو جبریل آیا اور آ کے کیا کہنے لگا، انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اس وقت بی بی نے اندر سے فضا نے پہچان کے کہا تھا، اور جبریل میں جانتی ہوں تو جبریل ہے، آج یہ کیوں کہہ رہا ہے میں درزی ہوں؟ جبریل نے کہا اس تحریز پہ آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکریاں سنائی جاتی، اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے۔ یہاں پر آ کے اپنے عہدے نہیں بتائے جاتے، اپنی نوکریاں سنائی جاتی ہیں آل محمد کی دہلیز پر۔ آج اتنے عزا خانے کسی کے نہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کے ہیں، اتنے لنگر خانے کسی کے نہیں جتنے میرے بادشاہ حسین کے ہیں۔ ہر مذہب، ہر عقیدہ لنگر بھی پکاتا ہے، نیاز بھی دیتا ہے، لیکن وہاں شرطیں ہوتی ہیں، ہمارا پیر بھائی کھائے، ہمارا مسلک کھائے، ہمارا ہم مذہب کھائے۔ لیکن کیا کہنے میرے بادشاہ حسین، تیرے محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے پھر سارا سال تیری سبیلیں لگائی جاتی ہے، آل محمد کی مجالس کروائی جاتی ہے، ذکر شبیر پہ لنگر کھلایا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ شرطیں نہیں ہوتی، چاہے سنی کھائے، چاہے شیعہ کھائے، چاہے وہابی کھائے، چاہے جس مسلم مذہب کا ہو۔ لیکن میں نے تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے پہلا جملہ کہنے لگا ہوں، اس طرح رزق دو ہی ہستیاں دیتی ہیں، یا پھر خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے، یا خدا دیتا ہے یا حسین دیتا ہے۔ مجھ سے بہتر انداز میں ذاکر صاحب پڑھ کے گئے، لیکن خطیب کے پاس لفظ بھی ہوتے ہیں، حور کے پاس نماز تھی، حسین نہیں تھا۔ میں لفظ بدلنے لگا ہوں، حور کے پاس دین تھا، صرف حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس روزے تھے، صرف حسین نہیں تھا۔ لفظ صرف کی اہمیت سنیے گا کہ حور کے پاس نماز تھی، صرف حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس روزے تھے، صرف حسین نہیں تھا۔ حور کے پاس پورا کا پورا اسلام تھا، لیکن صرف حسین نہیں تھا۔ لیکن 10 محرم کے بعد حور نے کربلا کی ریت پہ اپنے لہو کے ساتھ ایک اصول لکھا جسے قیامت تک کوئی یزید زادہ مٹا نہ سکا۔ حور نے اپنے لہو کے ساتھ کربلا کی ریت پہ یہ اصول لکھا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب میں صرف حسین نکال دیا جائے، سوائے یزیدیت کے کچھ رہتا ہی نہیں۔ تمہاری اپنی مرضی ہے یار۔
جیسے اعلیٰ مذہب میں میں نے کہا مولا یہ حر ہے، اسے آپ نے آخری وقت اپنے پاس بلا لیا ہے، ایک نماز تو حر کو پڑھنے دے، ایک نماز تو حر کو اپنے پیچھے پڑھنے دے۔ میرے بادشاہ حسین نے دہتی دنیا کی نظر اڑاتے ہوئے یہ جملہ کہا کہ میں اگر اسے ایک نماز پڑھ دوں، کل کو بڑے بڑے مولوی کہیں گے حر کو نماز بچا گئی تھی، حر کو نماز بچا گئی تھی، حر کو نماز نے معافی دے دی تھی، حر کو نماز نے بچا دیا تھا۔ میں حر کو معافی دے کے دنیا کو بتا رہا ہوں، حر نمازوں کی وجہ سے نہیں بخشا، حر حسین کی محبت کی وجہ سے۔ سر ہر دے نال کلام کیتا چڑھ تخت اتے نمرود آدھا ودا رولنا میڈیاں تلیاں وچ تڑیے منظر مقصود آواز آئی سر پاک وچوں بکواس نہ کر مردود میں نال شبیر دے مستی سا میتھے پڑسن لوگ درود پائنارے پائنتنی حربا کربالا کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب میں صرف حسین نکال دیا جائے، سوائے یزیدیت کے کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ آج بہانے بہانے سے یزید کا دفاع ہوا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں تو باقاعدہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ گئی ہے، یزید زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ تم بہانے بہانے سے یزید بچائے جا رہے ہو۔ کبھی یزید کو ڈاکٹر ذاکر نائک رضی اللہ کہہ رہا ہے، پھر ہم پہ بہتان ہو جاتا ہے جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، جی یہ تو ہمارے رضی اللہ کا احترام ہی نہیں کرتے۔ اب ہم کیا کریں؟ تم نے تو یزید کو بھی رضی اللہ کہہ دیا، اب سارے رضی اللہ چیک کریں گے کہیں اندر یزید تو نہیں چھپا ہوا۔ اب سارے یزید رضی اللہ کو چیک کرنا پڑے گا۔ سب رضی اللہ، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ رضی اللہ کسے کہتے ہیں، علیہ السلام کسے کہتے ہیں۔ مجھے 14 کی عزت کی قسم رضی اللہ انہیں کہتے ہیں جن پہ اللہ راضی ہو، راضی ہو، اللہ جن سے راضی ہو نہیں جن پر راضی ہو۔ اب توجہ، اللہ ان سے راضی ہو، اس کا مطلب راضی وہ ہوتا ہے جو کبھی ناراض ہو، راضی وہ ہوتا ہے جو کبھی ناراض ہو، راضی وہ ہوتا ہے جو کبھی ناراض ہو۔ تو آج تجھے میں علیہ السلام اور رضی اللہ میں فرق بتا دیتا ہوں۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے جتنے نبی آئے ہیں یہ تیرے میرے نبی کے پسینے سے بنے ہیں۔ نبی مصطفیٰ کو جب اللہ نے 20 دریاؤں کی تہہ میں رکھا تو 20 دریاؤں کی تہہ سے نکال کے اللہ نے جیسے ہی میرے نبی مصطفیٰ 12 حجابات کے پردوں میں 12 حجابات کے پردوں میں جیسے ہی نبی مصطفیٰ باہر نور نکلا، میرے نبی مصطفیٰ کی پیشانی سجدے میں تھی۔ نبی مصطفیٰ نے جیسے ہی پیشانی سے سر اٹھایا، ادھر سے جیسے ہی اٹھانا تھا پیشانی پہ پسینے کے قطرے آئے۔ پسینے کو اللہ نے ضائع نہیں کیا، میرے نبی کے پسینے سے ایک ایک نبی بنتا گیا۔ آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینے سے، ابراہیم خلیل اللہ بنا محمد کے پسینے سے، اسماعیل ذبح اللہ بنا محمد کے پسینے سے، اسماعیل ذبح اللہ بنا محمد کے پسینے سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینے سے، عیسیٰ روح اللہ بنا محمد کے پسینے سے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، ان سے پوچھ کہ ان کے نام کیسے لیتے ہو تو وہ کہیں گے جی آدم علیہ السلام، جی نوح علیہ السلام، جی ابراہیم علیہ السلام، جی اسماعیل علیہ السلام۔ اور جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے ہیں؟ کرینے سے بنے ہیں یہ ارض و سما، کیسے کرینے سے بنے ہیں، قدرت کے جو نائب ہیں وہ مدینے سے بنے ہیں۔ خاکی کرے تعریف محمد کی کہاں تک، مرسل میرے آقا کے پسینے سے بنے ہیں۔ جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے؟ رضی اللہ انہیں کہتے ہیں جن پہ صدقہ حلال ہو، علیہ السلام انہیں کہتے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہو۔ آج بہانے بہانے سے یزید بچایا جا رہا ہے۔ جی یزید کے بارے میں رضی اللہ کہنا، قبلہ شہید محسن نقوی کا کیا کمال کا شعر تھا۔ قبلہ نے کہا تھا ہمیں خبر تھی لئی کی ٹولی خود اپنے فکر معاش میں تھی، ہمیں خبر تھی
فضیلت کی تلاش میں. لہذا حسین نے کربلا میں ایسے ایسے سانچے رکھے ہوئے تھے کہ ان حسین کو انسان بنانا ایسا آتا تھا کہ کربلا میں حسین نے ایسے ایسے سانچے رکھے تھے کہ حسین انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نکالتا تھا. انسان کو ڈال کے علیہ السلام نکالتا تھا. میں نے اللہ کے حسین اور متی قرآن کی آیت سورہ صف کی 9 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اب میں موضوع کی طرف بڑھنے لگوں عزیزان گرامی قدر کہ خدا ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اور وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا کس کو؟ رسول کو. کیوں؟ بالہدا ودین الحق. 2 چیزیں دے کر بھیجا. پہلے 5 منٹ صرف آپ نے میری تمہید کے ساتھ مربوط ہیں تاکہ آپ کو پوری گفتگو اس آیت کے ساتھ مربوط ہو. نہیں تو دائیں بائیں سے بندہ گفتگو کر کے چلا جائے گا. میری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن سے باہر گفتگو قرآن کے اندر ہونی چاہیے, قرآن سے باہر کی گفتگو میں کرتا نہیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اور وہ اللہ وہ ہے جس نے بھیجا کیا؟ رسول. پیدا نہیں کیا. جب تک آپ آیت کے ساتھ آپ آیت کا حسن سنیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول کیا کیا؟ بھیجا. ارسال کہتے ہیں بھیجنے کو. ہم نے رسول بھیجا. اس کا مطلب جہاں تھا وہاں بھی نبی تھا. نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہے. توجہ ہے عزیزان گرامی قدر. ہم نے رسول کو بھیجا. خالی بھیجا فرمایا نہیں, بالہدا ہدا دے کر ودین الحق اور دین حق دے کر. کیوں بھیجا؟ اللہ کل دین ہی اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. چاہے یہ بات مشرکوں کو بری ہی کیوں نہ لگے. ہائے 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 کیا کہنے. قرآن کا آیت قرآن کا ترجمہ ایسا بتا رہا ہے کہ مشرک الگ ہو رہے ہیں, دین کی پہچان ہو رہی ہے, خدا کی پہچان ہو رہی ہے. ایک ایک لفظ پہ پڑھوں تو بہت, لیکن اس آیت کو میں سمیٹ کے گفتگو کیسے آپ کے سامنے کروں گا کہ هو الذی ارسل رسولہ. ہم نے رسول بھیجا. بھیج تو دیا لیکن فرمایا 2 چیزیں دے کر بھیجا. بالہدا ہدا دے کر اور دین حق. حق والا دین, دین الہی نہیں. توجہ نہیں کر رہے عزیزان گرامی قدر. آپ دیکھیں قرآن کے ساتھ رہیں گے تو گفتگو یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائے گی. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے دین دے کر اور بالہدا. ہدا خدا نہیں, ہدا. ہدا کا مطلب ہدایت دینے والا. ترجمہ ہدایت دینے والا. لیکن میں لفظ ہدا پڑھ کے اس کی مثال بھی ہدا سے دوں گا. ہم نے ہدا اور دین حق, حق والا دین, دین الہی نہیں. اب ہم نے تلاش کرنا ہے ہدا کسے کہتے ہیں اور دین حق کیا ہے. تھوڑا تھوڑا اپنے ذہنوں کو بیدار کریں گے تو پھر ہم ہدا بھی ڈھونڈیں گے اور دین حق بھی ڈھونڈیں گے. جب ہم دین حق ڈھونڈ لیں گے پھر ہم دین خدا بھی ڈھونڈیں گے. ہم نے اس کا مطلب کہ دین صرف مسلمانوں کا نہیں, دین کافروں کا بھی ہوتا ہے. بے شک. تمہاری چپ کی قسم میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء ایھا الکافر لا اعبد ما تعبدون. پھر آخری آیت میں کیا لکم دینکم ولی دین. میرے حبیب اگر یہ تیرے خداؤں کو نہیں مانتے تو ان سے کہہ تیرے لیے تیرا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تیرے لیے تیرا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. اس کا مطلب دین صرف مسلمانوں کا نہیں, دین کافروں کا بھی ہے. تو مالک تو نے نبی مصطفیٰ کو خالی نہیں بھیجا, ہدا دے کے بھیجا.
اور دین حق دے کے بھیجا. تو مالک یہ دین حق کیا ہے؟ دین اپنے وارث کی تلاش میں تھا. کب کوئی ایسا آئے گا مجھے اپنا وارث بنا لے گا؟ کب کوئی ایسا آئے گا مجھے اپنا وارث بنا لے گا؟ دین اپنے وارث کی تلاش میں تھا. کب کوئی آئے مجھے اپنا وارث بنائے؟ کب کوئی آئے مجھے اپنا وارث بنائے؟ دین اپنے وارث کی تلاش میں چلا گیا. آدم دنیا میں آئے, آدم نے انسانیت کو رہنا سکھایا, لیکن دین کا وارث پھر بھی نہ بن سکا. نوح علیہ السلام آئے, انسانیت کو بچنا سکھایا, لیکن دین کا وارث پھر بھی نہ بن سکے. ادریس نے انسانیت کو پہننا سکھایا, لیکن دین کا وارث پھر بھی نہ بن سکا. حضرت ابراہیم نے آگ میں کود گئے, لیکن دین کا وارث پھر بھی نہ بن سکا. حضرت اسماعیل چھری کے نیچے آ گئے, لیکن دین کا وارث پھر بھی نہ بن سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے, فرعون کے دربار میں لڑتے رہے, لیکن دین کا وارث نہ بن سکا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دار پہ بولے, لیکن چونی پہ چڑھ گئے, لیکن دین کا وارث نہ بن سکے. حتیٰ کہ نبی مصطفیٰ آ گیا, جن کی وجہ سے دین کو نبیوں کو بھیجا گیا تھا, لیکن دین کی وارث کی تلاش تھی. کب کوئی آئے گا مجھے اپنا وارث بنا لے گا؟ پھر کیا کہنے, یہ جنگیں بھی ہوتی رہی, پھر احد کے جنگیں, پھر خیبر کے جنگیں, پھر احد کی جنگ, یہ جنگیں بھی ہوتی رہی, لیکن دین اپنے وارث کی تلاش میں تھا. کب کوئی ایسا آئے گا مجھے اپنا وارث بنا لے گا؟ کب کوئی ایسے آئے گا مجھے اپنا وارث بنا لے گا؟ پھر نبی مصطفیٰ, حتیٰ کہ نبی مصطفیٰ نے ہجرت کر لی, لیکن دین کا وارث پھر بھی نہ ملا. نبی مصطفیٰ نے اسلام کی پہلی عید ابو طالب کی حویلی میں رکھی, لیکن دین کا وارث نہ مل سکا. ادھر دین اپنے وارث کی تلاش میں تھا. کب کوئی ایسا آئے گا مجھے دین کا وارث بنا لے گا, مجھے اپنا وارث بنا لے گا. حتیٰ کہ جب آخر نب اللہ کو بھی اسے راز سے پردہ اٹھانا تھا, اللہ نے اپنے نبی مصطفیٰ سے کہا, اے میرے مصطفیٰ, بنا پلانوں کا منبر, سجا کھلنے کا دین, پکڑ علی کا ہاتھ بلند کر, اور علی کا ہاتھ بلند ہوا. ادھر من کنت مولا کا اعلان ہوا, ادھر سے جبریل نے آ کے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, الجوف اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا, آج دین مکمل ہو گیا. پتا چلا جو کام شفیع اللہ سے مکمل نہیں, علی جن ولی اللہ پہ مکمل ہو. سارے بولو, مل کے بولو, حیدری. بسم اللہ. ہم نے دین حق والا دین خم غدیر سے پہلے اللہ کا تھا, غدیر کے بعد ہو گیا دین علی والا. دین اللہ کا, اللہ علی کا, دین اللہ کا, اللہ علی کا, اور پھر دین علی کا ہو گیا. بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں. میں جملہ کہنے لگا ہوں. ایک صحابی نے آ کے میرے بادشاہ علی سے کہا تھا, یا علی, جب کہ ہم نے نبی مصطفیٰ سے حدیث سنی ہے کہ نبی مصطفیٰ کہہ رہے ہیں, النظر الی وجہ علی شبن ابی طالب, کے ابو طالب کے بیٹے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, تو بتائے وہ تو اللہ شرک برداشت کرتا ہی نہیں. اگر چہرہ تیرا دیکھیں گے تیری عبادت ہوگی, تو وہ تو اللہ شرک برداشت ہی نہیں کرتا. جب کہتے ہیں, یا پھر یہ بتا دے کہ تیرے چہرے دیکھنے سے اس کی عبادت کیسے ہو جاتی ہے؟ میرے بادشاہ علی نے ایک لمحہ دیر کیے بغیر کہا, تیرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا, عبادت تیری یا اس کی؟ علی نے کہا, اگر چہرہ میرا ہے تو عبادت میری, اگر چہرہ اس کا ہے عبادت. خیبر دے سدیا نبی آیا علی ایک آن وچ, خیبر دے سدیا نبی آیا علی ایک آن وچ, جن کے امر نب کے علم آیا جدا میدان وچ, آشان نارا ماریا لرزا پیا ہر جان وچ, ہر دے ٹکڑے دو کتے ایک وار کر, تلوار دا آدم نگم کھاور دکھار نتہا درے کر, پائن آرہ پائن تری ملین ملین نارا. دین حق والا. اب حق کیا ہے؟ دین حق والا, دین الحق. قرآن کی آیت پڑھوں کو کہانی کس سے نہیں, ہم نے دین حق والا دین دے کے بھیجا. اب حق کیا ہے؟ اگر بندوں کو ابھی تک دین سمجھ میں نہیں آ رہا, تو یہ تو اجمیر شریف والے نے بھی کہہ دیا کہ دین اصل حسین, دین حسین ہے, دین ہے حسین. اس کا مطلب جس دین سے حسین چلا جائے سوائے یزیدیت کے پیچھے کچھ
رہتا ہی نہیں ہے۔ دین ہے حسین، حسین ہے دین۔ حسین اگر دین سے بسم اللہ نکل جائے پیچھے یزیدیت کے سوا بچتا ہی کچھ نہیں۔ جب کعبے میں میرے بادشاہ حسین کعبے میں جب آئے، احرام باندھا، حج کرنے کے لیے آئے، حسین حج کرنے کے لیے، لیکن تاریخ نے کیا لکھا کہ حسین تلواروں کو دیکھ کے ڈر کے چلے گئے۔ لیکن یہ تاریخ نے جھوٹ بولا کہ حسین ننگی تلواریں دیکھ کے ڈر کے نہیں چلا گیا۔ کربلا میں تو ننگی تلواریں تھی، وہاں حسین کیوں چلا گیا؟ حسین چھپی تلواروں سے نہیں، حسین جب جا رہے تھے تو حاجیوں نے حسین کی طرف دیکھ کے کہا تھا مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں، میں دین کی خاطر جا رہا ہوں۔ 72 حسین کے ساتھ تھے، ایک لمحے کے لیے بھی 72 نے یہ نہیں کہا کہ مولا ہم حج پڑھ لیتے ہیں پھر آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں، نہیں، حسین آگے 72 پیچھے، ادھر 72 کا جانا تھا، ادھر حسین کہتے ہیں میں دین کے لیے جا رہا ہوں، میں دین کی راہ میں جا رہا ہوں، میں دین کی راہ میں جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب دین تو حسین کے ساتھ تھا، اب پیچھے کیا بچ گیا؟ وہ پیچھے جو ہجوم تھا وہ صرف حاجیوں کا ہجوم تھا، وہ صرف آوارہ گردی کے چکر رہ گئے۔ اس کا مطلب دین سے حسین چلا گیا۔ تو کیا اس سال لوگوں نے کہا حسین نے حج نہیں پڑھا، تو بندہ انہی مولویوں کے سر پہ قرآن رکھے کہ اس سال حسین نے حج نہیں پڑھا، لکھنا یہ چاہیے تھا اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا، اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا، اس سال حاجیوں کا حج نہیں ہوا، کیونکہ حسین ہی چلے گئے تھے، کیونکہ حجت ہی چلی گئی تھی۔ تو میں نے جب علماء اسلام کے سامنے دستی ادب میں سوال پانے، میں نے مجھے اتنا بتاؤ کہ جن لوگوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ بولے نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوا تھا؟ فرمایا اس لیے نہیں ہوا تھا، اس حج سے حسین چلا گیا، پھر باپ کا بیٹا بن پوری دیانتداری سے میں حیدر علی منبر پہ جملہ کہنے لگا ہوں، اور جس حج سے بیٹا چلا جائے حج نہیں ہوگا، نماز سے باپ چلا جائے نماز۔ پیچھے والے احباب تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں۔ مووی میکر کے سامنے جو پیچھے کھڑے ہیں وہ تو بہانے ہی ڈھونڈ رہے ہیں، شاید خطیب کی نظر نہ پڑے، لیکن مومن کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سرکار تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، سہارا درود کر لے، بابا سے بلند صلوات پڑھے، اللہم صلی علی۔ خطیب کو سامعین نے پڑھانا ہوتا ہے۔ سرکار اگر آپ اجازت دیں ہم ایک دو جملے مصاحب کے پڑھ کے حوالے ہو جائیں گے، لیکن توجہات عزیزان گرامی قدر میں کچھ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ ہم نے دی حق والا دے کے بھیجا، اب حق کیا ہے؟ پڑھو اگلی سرکار حدیث نبی نے کہا، بچے بچے کو یاد ہے، الحق مع علی فعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ۔ ذاکر صاحب نے کیا کہا تھا کہ اے علی حق کو ادھر پھیر جہاں علی ہو، یہ نہیں کہ علی کو ادھر پھیر جہاں حق ہو۔ اس کا مطلب حق آگے نہیں، حق پیچھے ہے، علی آگے ہے، حق علی کے پیچھے ہے، علی حق کے آگے ہے۔ اب مجھ سے بحث نہ کرنا کس نے نماز پڑھائی تھی کس نے نہیں پڑھی، بس اتنا یاد رکھنا کہ جو علی حق کے پیچھے نہیں چلتا وہ کسی بت پرست کے پیچھے نماز کیسے پڑھے؟ توجہ نہیں کر رہے عزیزان، دونوں ہاتھ بلند نہیں کے بولے، سارے بولے حیدری۔ وقت بہت تھوڑا ہے اور پڑھنا بہت زیادہ ہے، توجہ عزیزان
ग्रामी कदर मेरी तरफ रखिएगा। दाद नारे ठीक है, लेकिन आपकी तवज्जो हाथ होनी चाहिए। मेरे बादशाह हुसैन जब जा रहे थे काबे से, नहीं यही भी आ रहा सरकार, काबे पे जैसे ही जा रहे थे तो जाते हुए मेरे बादशाह हुसैन ने कहा आईना आईना अब्बास, अब्बास कहाँ है? मेरे मुर्शिद गाजी अब्बास करीब आए। मेरे बादशाह हुसैन ने गाजी की तरफ देखे जिनकी छतों पे अलम अब्बास घर पे लगा है। वो बंदे हक़-ए-ताई जरूर करेंगे, क्योंकि जिनके छतों पे हाथ अलम अब्बास के यूं हो, उनके हाथ कभी किसी के आगे यूं नहीं होते। हाय हाय हाय, जिनके छतों पे हाथ यूं हो, उनके हाथ कभी किसी के यूं नहीं होते। फिर मैं मेरे बादशाह हुसैन कहाँ है? हुसैन ने गाजी अब्बास को ढूंढा। अब्बास करीब आ। अब्बास जैसे ही करीब आए, मेरे बादशाह हुसैन ने एक जुमला कहा, काश मेरे पास जरूरत होती मैं काबे की पेशानी पे ये जुमला लिखता। मेरे बादशाह हुसैन ने गाजी की तरफ देखेगा, गाजी इन हाजियों को बता हुसैन कौन है। गाजी इन हाजियों को बता कि हुसैन कौन है, हुसैन कहते किसे है। मेरे मौला गाजी अब्बास आहिस्ता आहिस्ता काबे के करीब गए। काबे की छत पे पहला गाजी का कदम आना था। ना मैं जुमला बदल के कहूँ, जैसे ही गाजी काबे के करीब आए, काबे ने अपने शानों को झुकाया। अल्लाह अकबर। जो लफ्जों के साथ खिताबत में जो लफ्ज समझते हो, जो लफ्जों के कदरदान बैठे हैं, उनके लिए जुमला देने लगा हूँ। काबे ने अपने शानों को झुकाया। गाजी ने अपना पहला कदम काबे की दीवार छत के ऊपर रखा। इधर मौला अब्बास जैसे ही काबे की छत पे खड़े हो गए तो मौला गाजी अब्बास ने खुतबा दिया, और मैं खुतबे की पहली लाइन पढ़ने लगा हूँ। मैं घड़ी में मुंह दे के नहीं, लाउड स्पीकर पे बात कर रहा हूँ, और उस सांस पे लानत करता हूँ जिस सांस में 14 की वकालत न हो। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी कदर, सरकार अपने, मैंने ईरान में रह के बीबी शहजादी करीमा अहले बैत से पूरी जिंदगी आले मोहम्मद की मार्फत मांगी है। मैंने दौलत नहीं मांगी। मैंने मौला रजा की चाबी को छू के कहा था कि मौला जब तक सांसें है तेरी विलायत का हक अदा होता रहे, मौला का लोगों तक मार्फत चलती रहे। इधर जैसे ही सरकार गाजी अब्बास अलमैन से ही पहुंचे, काबे की छत पे खड़े हुए तो गाजी अब्बास ने पहला जुमला कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शक़फ़ बिहाज़ल क़दूम में अभी। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा की कदमों की वजह से इज्जत दी। कसम है, तारीफ है, बिस्मिल्लाह लफ्ज़ आपने सुन लिया। तारीफ है उस अल्लाह की जिसने इस घर को उसके बाबा के कदमों की वजह से इज्जत दी। मैंने दस्ते अदब में हाथ बांधे, मैंने कहा सरकार जलाल वाले हैं आप, लेकिन आप ये भी कह देते तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को मेरे बाबा की कदमों की वजह से इज्जत दी। मेरे बाबा की ये कह देते, जबकि अली आपके भी बाबा हैं। आप ये कह देते कि मेरे बाबा की। फरमाया कि जब हुज्जत खड़ी हो, हुसैन खड़ा हो, वहां अपने फजाइल नहीं पढ़े जाते। जहां हुसैन खड़ा हो वहां अपने फजाइल नहीं पढ़े जाते। अब क्या कहने में सफर करने लगा हूं। फरमाया ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने बनाया। होय 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 होय, ये सिर्फ घर था, इसे किबला हमने बनाया। इतना जुमला कहने के बाद सरकार गाजी अब्बास जलाल में आ गए। सरकार ने कहा अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, हो काफिरो हो फाजिरो, हो काफिरो हो फाजिरो, हो काफिरो हो फाजिरो। मैंने दस्ते अदब में सरकार तखय्युल में हाथ बांधे। मैंने कहा मौला ये तो हाजी खड़े हैं, इन्होंने एहराम बांधे हैं, ये अभी अभी गुस्ल करके आए हैं, ये अल्लाह के घर में खड़े हैं, ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा दे रहे हैं। आपने ये कैसे कह दिया अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, है काफिरो है फाजिरो, है काफिरो है फाजिरो, है काफिरो है फाजिरो। ये आपने क्यों कह दिया? जब नबी के गाजी की आवाज आई कि जिस दीन से हुसैन चला जाए वो काबे में भी खड़ा हो तो काफिर होता है। काबे में भी खड़ा
काफर घोड़ा होता है, लिहाजा अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ए काफिरो, ए फाजिरो, अब मेरे साथ सफर करना 91 पारा आयल वालों, मुझे तरह नहीं छोड़ना। तालिब इल्म होते हुए, आपके प्यार मोहब्बत को देखते हुए मैं हैदर अली पूरी कुव्वत के साथ अगला सदर वगैरह पढ़ने लगा हूँ कि जब कहा अय्युहल काफिरतु वल फाजिरा, ए काफिरो, ए फाजिरो, ए काफिरो, ए फाजिरो, तुमने क्या समझा कि हुसैन को तुमने हज पढ़ने नहीं दिया? अगर हुसैन चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए, काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए, काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए, काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए। इतना जुमला कहना था कि काबे की दीवारों पर जलजला तारी हुआ, काबे की दीवारों ने उठना शुरू कर दिया। हुसैन ने दूर से काबे को दीवारों को बुलंद हुए देखा। हुसैन अपनी मसनद छोड़ के काबे की दीवार के करीब जाके गुलाब पकड़ के कहते, तू कहाँ जा रहा है? तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूँ, तुझे बचाने तो मैं जा रहा हूँ। इतना जुमला कहना था, काबे की आवाज आई, ए हुसैन गाजी को रोक, बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, बेटा चारों दीवार। कुछ लोग बुतों से पैदा हुए और जमा हुए, आतश परस्तों के घर कुछ आकर मेहमान हुए। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी सरकार पढ़िए, मैं आगे भी चला जाऊंगा। शाबाश। कुछ लोग बुतों से पैदा हुए और जमा हुए, आतश परस्तों के घर कुछ आकर मेहमान हुए, लेकिन अली को शाने उला हुईता ये लब्बे रब्बे लद मकान के घर आया हुए। एक रोज मौजो सजदा में थे मुस्तफा, नन्हे शब्बीर आ गए दर मस्जिद खुदा, शब्बीर पाक चढ़ गए दोशे रसूल पर, आला की थी नमाज नमाजी थे मुस्तफा। फरमाया गाजी मौला ने जब ये खुतबा दिया, कहा तुम क्या समझते हो कि तुमने हुसैन को हज पढ़ने से रोका? अगर हुसैन चाहे काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए, इतना जुमला कहना था, उड़ के आ जाए। हुसैन दौड़े, जाके काबे की दीवार को थामा और पकड़ के कहा, तू कहाँ जा रहा है? तुझे बचाने मैं जा रहा हूँ। तो उस काबे की आवाज आई, गाजी से के अपना खुतबा रोके, बाप ने एक दीवार फाड़ी थी, ये चारों दीवारें फाड़ देगा। अल्लाह अकबर। लिहाजा वक्त बहुत थोड़ा और बातें बहुत ज्यादा करनी है। जब कहा कि काबा उड़ के हुसैन के कदमों में आ जाए, तो बंदे चुप करके बैठे हैं कुछ कुछ और अपनी तखय्युल में सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लो फिर मैं यहाँ पे एक जुमला उनकी हैरत को दूर करने के लिए जुमला कहने लगा हूँ। मामून रशीद 8वां दौर था मौला रजा बादशाह का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम के दौर में ये खलीफा था नहीं, बन बैठा था। अच्छा, हमारे लोग अब बात खुल के सुनना पसंद करते हैं, लेकिन हम पिंजरे में बंद होकर बात करना चाहते हैं। लिहाजा अहले विलाओ मार्फत के लिए इशारा ही काफी होता है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी कदर, ये खलीफा था नहीं, बन गया था, और जो हो ना बन जाए लानती है। फिरौन खुदा नहीं था, बन गया, लानती है। नमरूद खुदा नहीं था, बन गया, लानती है। इसका मतलब फिरौन तख्त पे भी हो तो लानती है। फिरौन तख्त पे भी हो तो लानती है। मूसा मट्टी पे भी बैठे अलैहिस्सलाम है। मैंने पिछले दिनों लफ्ज एक पैगाम ट्वीट किया था, मैंने कहा था तुम यजीद को बहाने बहाने से बचा रहे हो। कुत्ते को अगर कोई बंदा कहे ना मैंने इसे पाक करना है, तो वो खुद पलीत हो जाएगा। कुत्ते को अगर किसी ने पाक करना हो ना, वो बंदा खुद पलीत हो जाएगा। इसका मतलब कुत्ता पाक नहीं होगा, क्योंकि कुत्ता पहले से ही पलीत था। तू पाक करने की कोशिश करेगा, तू खुद पलीत। रज़ी अल्लाह यजीद को कहने वालों, रज़ी अल्लाह यजीद नहीं बनता, बंदा खुद लानतुल्लाह बचाता है। मैं फिर पढ़ देता हूँ। कुत्ते को पाक करने से कुत्ता पाक नहीं होता, बंदा जो पाक करेगा वो भी पलीत हो जाएगा।
देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अराफ मसलुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फमसलु कमसलिल कल्ब जो कोई भी अल्लाह की आयत को झुठलाए उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल। ना मैं कहानी नहीं पढ़ रहा, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। कुरान खुदा सूरह अराफ में कह रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसलुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फमसलु कमसलिल कल्ब जो कोई भी अल्लाह की आयत को झुठलाए उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल है। तो मौला आयत किसे कहते हैं? ये आयत क्या है? आयत क्या है? तो अल्लाह खुदा ने कहा मैंने इन्हें नहीं कहा था कि तुम इस सूरत जैसी कोई सूरत ताकत रखते हो तो बना लो। मैंने नहीं कहा था अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो इसकी मिसाल एक आयत ही ले आओ। तो मौला ये आयत किसे कहते हैं कि जिसको जुटलाए तो बंदा जो जुटलाता है वो कुत्ता हो जाता है। अजब नहीं कि अली की आवाज आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अना मिन आयात अकबर मिन्नी अल्लाह की सबसे बड़ी आयत में अली हूँ। अब तर्जुमा क्या हुआ? जो अली को जुटलाए उसकी मिसाल कुत्ते की। मैं कुरान से बाहर नहीं जा रहा, मैं कुरान के अंदर रह के गुफ्तगू कर रहा हूँ कि उसकी मिसाल कुत्ते की मिसाल। इसका मतलब कुत्ता है निजस, कुत्ता है निजस। और लफ्ज़ कुत्ता में काफ पे अलिफ तीन ही लफ्ज़ है और इंग्लिश में DOG डॉग ये भी तीन ही है। लफ्ज़ भी तीन है, हर्फ भी तीन है, लफ्ज़ भी तीन है, हर्फ भी तीन है। मैं तो बाहर जा ही नहीं रहा, मैं बड़े प्यार मोहब्बत के साथ जुमला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह क्या कह रहे हैं आपके सुनने के। लफ्ज़ कुत्ता में काफ पे अलिफ लफ्ज़ भी तीन है और इंग्लिश में नहीं सका लफ्ज़ भी तीन है, हर्फ भी तीन है। और इंग्लिश में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है बेटा? DOG यानी तीन लफ्ज़ है, तीन है कुत्ते के हरफ और तीन है डॉग के हरफ। और अब अगर निजस की तरफ जाए नून जीम सीन ये भी लफ्ज़ तीन है। चोर के दुखते भी तीन, चोर के हरफ भी तीन। ना 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 मैं लाउड स्पीकर कैमरे की मौजूदगी में बात कर रहा हूँ कि चोर चे वाओ रे चोर और लफ्ज़ हरफ भी तीन, नुक्ते भी तीन। और अहले इल्म के लिए मैं जुमला कहने लगा हूँ कुत्ता है निजासत, लिहाजा ये है निज। ये आप अगर किसी बर्तन को चाट ले तो क्या करना चाहिए? तो फिर मौलवियों ने कहा कि बर्तन सिर्फ पानी से पाक नहीं होगा, बर्तन के साथ मिट्टी लगाई जाए। पहले मिट्टी से अच्छा सला किया जाए फिर उसके बाद पानी लगाया जाए। मैंने उसी मौलवी का गिरबान पकड़ के कहा अरे पानी से क्यों नहीं पाक होगा, मिट्टी से क्यों पाक होगा? फिर मैं मट्टी है दुरा, 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 जी 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 मट्टी है दुरा। इसका मतलब पहले दुरा पाक करे बाद में माँ पाक करे। अभी और मट्टी का बाप है अभी दुरा। इसका मतलब सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह दिलों को पाक नहीं करता। जी बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं। फरमाया कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह पाक नहीं करेगा, अली जुल वलीउल्लाह भी। जब अली काबे में आए, तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी कदर मेरी तरफ रखिएगा, अली का काबे में आना था। अली काबे में आए 16 रजब को नबी मुस्तफ़ा के हाथों पे आए तो नबी मुस्तफ़ा अब बोलने लगे कि बेटा जब कोई दुनिया में आता है वो अपने आबाद जो अपने घर के फर्द होते हैं आंखें उन पे जाती है। लेकिन क्या कहूँ अभी नबी बोलने ही लगे थे कि जिब्रील ने आके नबी मुस्तफ़ा के कदमों पे हाथ रख के कहा खुदा कह रहा तूने नहीं बोलना, ऐनुल्लाह आंखें ऐनुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, हाथ जदुल्लाह है, ज़ुबान लिसानुल्लाह है, जैसा इसका रासुल्लाह है। इतना जुमला कहना था। नबी मुस्तफ़ा ने कहा जिब्रील हद हो गई है, सारा अली अल्लाह ले गया है, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। आवाज़ आई क्यों नहीं? इतना जिब्रील नबील फिर लिख लहमो का लहमी आएली, जिस्म का जिस्मी आएली, रूह का रूही आएली, हल्म का हल्मी आएली, हिल्म का हिल्मी आएली, अदुब का अदुबी आएली, हल्म का हल्मी आएली। तेरा खून मेरा खून, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा दुश्मन मेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन तेरा दुश्मन। इतना जुमला कहने
نیا تھا ادھر نبی مصطفیٰ فرمائے جیسے اتنا جملہ فرمائے جا جبریل اب آنا ہے میرے محبوب سے کہہ کے جا کے اتنا جملہ کہتا ہے آپ نے کہا تھا عین اللہ, آپ نے کہا تھا لسان اللہ, آپ نے کہا تھا وجہ اللہ, آپ نے کہا تھا راس اللہ, آپ نے کہا تھا عین اللہ, آپ نے کہا تھا عذر اللہ, آپ نے کہا تھا وجہ اللہ. جب کہ میں کہہ رہا ہوں لحم کو لحمی جائنی, جسم کو جسمی جائنی, روح کو روحی جائنی, اتنا جملہ جبریل نے خدا کو سنایا. خدا نے جبریل کو پھر بھیجا تاکہ کہ محبوب سے محبوب آج سے کلیہ بنا رہا ہوں, جو کوئی بھی علی سے محبت کرے گا آدھی رحمت اللہ کی طرف سے ہوگی, آدھی مصطفیٰ کی طرف سے. اگر کوئی بندہ علی سے دشمنی کرے گا آدھی لعنت خدا کی طرف سے, آدھی مصطفیٰ. بڑی مہربانی سرکار علی کعبے میں جب آئے, توجہ عزیزان گرامی قدر, جب علی کی ماں کعبے کے قریب گئی, جیسے ہی کعبے کے قریب جانا تھا کعبے کی دیوار پھٹ گئی ہے, بی بی اندر چلی گئی ہے, دیوار واپس مل گئی ہے. لفظ سنیے گا لفظ, بی بی کعبے کی دیوار کے قریب گئی ہے, دیوار پھٹ گئی ہے, بی بی اندر چلی گئی ہے, دیوار واپس مل گئی ہے. کافروں نے دیکھا کہ جب کہ بی بی ہے ابو طالب کی سوچا فاطمہ بنت اسد, جب کہ ان کے گھر میں کعبے کے دروازے کے تالا کی چابی ان کے گھر میں پڑی ہوتی ہے. چاہیے تو یہ تھا بی بی جیسے ہی کعبے کے قریب آئی تو بی بی تالا کھولتی پھر کعبے میں جاتی, لیکن کیا ہو گیا ہے, بی بی دیوار کے قریب آئی ہے, دیوار پھٹ گئی ہے, دیوار واپس مل گئی ہے. جب اتنا جملہ کا نا دیوار واپس مل گئی ہے, آخر وجہ کیا ہے, 3 دن ہو گئے ہیں بی بی نہیں باہر آ رہی, آخر راز کیا ہے, آخر وجہ کیا ہے. ان کافروں نے, ان کافر بزرگوں نے, ان کافر بزرگوں نے اپنی رسم کو کراتے ہوئے جیسے ہی ابو طالب کی دہلیز کے قریب گئے دروازے پر تک باب کیا, اندر سے سرکار ابو طالب باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ سرکار آپ کی بیوی آپ کی سوچا کعبے میں گئی ہے, کعبے کی دیوار پھٹ گئی ہے, بی بی اندر چلی گئی ہے, دیوار واپس مل گئی ہے. تو اتنا جملہ اب سرکار ابو طالب نے ایک جملہ کہہ کے دروازہ ہی بند کر دیا. سرکار ابو طالب نے کہا یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے, یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے, یا بلانے والا جانے, آئے ہائے ہائے ہائے, یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. اتنا جملہ کہنا تھا. انہوں نے کہا اچھا سرکار, انہوں نے تو بتایا ہی نہیں, کیوں نہ ہم اپنے خداؤں سے پوچھیں. انہوں نے لات سے پوچھا, کوئی جواب نہ آیا. انہوں نے منات سے پوچھا, کوئی جواب نہ آیا. انہوں نے عزا سے پوچھا, کوئی جواب نہیں آیا. یہ چکراتے کے مارے تھے, 3 دن ہو گئے, کوئی پتہ نہیں چل رہا بی بی کہاں گئی ہے. کیوں نہ آج کعبے کی دیوار کے قریب جائیں گے, کعبے کا دروازہ توڑیں گے تاکہ پتہ چلے بی بی گئی کہاں ہے. یہ جیسے ہی کعبے کے قریب آئے انہوں نے کعبے کے دروازے پر دستک دی, کعبے کے دروازے پر دستک دی. آوازیں تو ہی گئی, اٹھ علی کی ماں, علی کو لے اور میرا دروازہ کھول. اور انہیں دکھا بی بی کا حد ہو گئی ہے, بلایا دیوار سے ہے, اب کہہ رہا ہے دروازہ کھول. آوازیں تو ہی گئی علی کی ماں, بڑی مدتوں کے بعد کافر میرے دروازے پہ آئے, تو دروازہ کھول. انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ جب بھی اللہ کے دروازے پر دستک دی جائے اندر سے چلی گئی, اندر سے علی آنا. مصطفیٰ کی ماں ہے, عمران کی ہے زوجہ اور مرتضیٰ کی ماں ہے, حسنین کی ہے دادی, مشکل کشا کی ماں ہے. دونوں جہاں کی ماؤں میں نہیں جواب ان کا, دونوں جہاں کی ماؤں میں نہیں جواب ان کا, خالق نے کر لیا ہے خود انتخاب ان کا. کیا ہم سے پوچھتے ہو کس با وفا کی ماں ہے, کیا ہم سے پوچھتے ہو کس با وفا کی ماں ہے, پوچھو نصیریوں سے جن کے خدا کی ماں ہے. ایمان نعرہ حیدری. لہٰذا بڑی مدتوں کے بعد کافر آئے, دہلیز پہ دروازہ کھول. انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں جب بھی دروازہ کھلے اللہ کے گھر کا اندر سے چلی نہیں, اندر سے علی آتا ہے. میں بھولا نہیں, میں اپنے اسی مرحلے پہ آ رہا ہوں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. مولا رضا کا دور سرکار, پھر بعد میں نے کہہ دی کہ شاید وہ آگے کچھ چلے گے, لہٰذا میں بھولتا نہیں. میں ایک رب کے ساتھ جا رہا تھا, لہٰذا وہ سفر کرتا رہا. امام کے دور میں یہ خلیفہ تھا نہیں, بن گیا تھا. جب یہ بن گیا نا تو لوگ شکایت لے کے آ گئے کہ سرکار قحط ہو گیا ہے,
بارش نہیں آتی. توجہ عزیزان، دیکھیں اتنا آپ نے جوش خطابت میں سنا، تھوڑی سی توجہ اور پھر آخری داد نعرے سنبھال کے رکھیے گا. جب بندے آئے انہوں نے کہا مامون قحط ہے، گرمی ہے بڑی، دور دور بارش کے کوئی اثار نہیں، اور تو خلیفہ ہے، اور خلیفہ اسے کہتے ہیں جس کے اللہ کے ساتھ رابطے ہوں. خلیفہ اسے کہتے ہیں جس کے خدا کے ساتھ رابطے ہوں، لہٰذا اپنے خدا سے کہہ بارش کے. اس نے کہا میں خدا کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑاتا، میں ایسا نہیں کرتا. انہوں نے کہا اگر تو کام میں ٹانگ نہیں اڑاتا تو پھر تو خلیفہ کیسے بن گیا؟ میرے بھائی 99/12 انشاءاللہ 28 سفر ان کے ہاں میں انشاءاللہ چیچا وطنی میں 99/12 حاضری کی ہوگی اور پانی کی حیثیت سے آؤں گا. توجہ عزیزان نے فرمایا کہ تو پھر خلیفہ کیسے؟ اس نے کہا میں خدا کے کاموں میں یہ ٹانگ نہیں اڑا. انہوں نے کہا اگر تو بارش نہیں برسا سکتا پھر تو خلیفہ کیسے؟ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جو بارش ہے. اب یہ پریشان ہو گیا. اب اس نے کہا کہ کون ہے جو خدا کی رضاؤں کو بدل دے؟ تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے مشیروں نے کہا ہے ہاں ایک ہے جو خداؤں کی رضاؤں کو بدل دے، اسے رضا کہتے ہیں. مولا رضا کو بھولا، مولا کو بھولا، مولا کیوں؟ اسے کہا مولا کو بھولاؤں؟ نہیں خود چلتا ہوں. گیا مولا کے پاس. مولا قحط بہت ہے، بارش نہیں ہو رہی. ذہنوں میں رکھیے گا لفظ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. بس میں یہاں پہ لے کے آؤں گا، یہ میں جملہ آپ کے سماعتوں میں سیو کرنے لگا اور بعد میں پلٹ کے آؤں گا اسی جگہ پہ. کہا کہ مولا کے پاس گیا، مولا کے قریب پہنچا. کیا کہنے میرے بادشاہ کے چہرے کے رنگوں نکھار. مولا کے قریب جا کے کہتا مولا ایک کام ہے، قحط ہو گیا ہے، بارش نہیں، گرمی، کوئی اثار نظر نہیں آ رہے، بارش ہو سکتی ہے. امام نے اب کیا جملہ کہا؟ امام نے فرمایا ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں. امام نے 3 بار کہا ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں. جب امام نے کہا نا کہ ہم جو بھی چاہیں کر سکتے ہیں، اس سے کہا مولا پھر بارش. امام نے فرمایا ایسا کیسے؟ اس نے کہا مولا پھر. امام نے فرمایا میں دعا کر دوں تو باہر بندے اکٹھے کرے، انہیں کہ بارش میں نے برسائی. میں یہاں دعا کر دوں، باہر جا کے تو کہے گا کہ بارش تو میں نے برسائی. ایسے نہیں، میدان سجا، میدان سجا، مرد و زن اکٹھے کر، بوڑھے بچے عورتیں سب میدان میں. اب میں یہاں پہ ایک لفظ دینے لگا ہوں کہ امام نے میدان ہی کیوں سجایا؟ امام دعا بھی تو کر سکتے تھے، میدان کیوں سجایا؟ کیونکہ حجت جو بھی ہو ہر دور میں کوئی نہ کوئی حجت میدان ضرور سجاتی ہے تاکہ غدیر کا میدان یاد رہے. یار تم چپ بیٹھے ہو عزیزان گرامی قدر، کہ غدیر کا میدان بھی کسی کو یاد آئے. میدان سج گیا. اب بندے بارش کے انتظار میں تھے اور دوسرا امام کے انتظار میں تھے. امام کا انتظار، بارش کا انتظار. امام کا بھی انتظار ہو رہا ہے، بارش کا بھی انتظار ہو رہا ہے، لیکن پہلے امام کا انتظار ہو رہا ہے. امام آئیں گے تو بارش برسائیں گے، امام برسائیں گے تو پھر ہمارا بھی کوئی حال سیدھا ہوگا. اب یہ امامت، ایک امامت کا انتظار ہو رہا تھا، حجت کا انتظار ہو رہا تھا اور بارش کا انتظار ہو رہا تھا. جیسے ہی امام پہاڑی کی ڈولے پہ چڑھتے چڑھتے جیسے ہی بلند ہوئے تو مولا کے چہرے پہ نقاب تھا. مولا نے جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا، کیا کہنے میرے بادشاہ تیرے، میرے بادشاہ مولا رضا کے چہرے پہ بابا علی کی ولایت کے نور کے اثار چمک رہے تھے، موتی نکھار ہو رہے تھے، شباب ولایت کے چہرے پہ اثار ہو رہا تھا. حسن کا حسن سامنے ظاہر ہو رہا تھا، حسین کی کریمی سامنے سے ظاہر ہو رہی تھی، سجاد کے سجدوں کا نشان ظاہر ہو رہا تھا، باقر کا علم سینے میں چھپا ہوا تھا، جعفر کی صدق ساتھ لے کے آ رہے تھے، موسیٰ کی قسم کا
काज़म के दिन साथ लेकर आ रहे थे। मौला रजा ने जैसे ही पहला कदम हटाया, मर्द ज़न ने जैसे इमाम को देखा, इमाम ने हाथ बुलंद किए, इमाम ने हाथों को बुलंद किया, इमाम ने हाथों को बुलंद करके कहा, बारे इलाहा तुझे मेरी इमामत का वास्ता बारिश भेज, तुझे मेरी इमामत का वास्ता बारिश भेज। जैसे ही इतना जुमला आया, बारिश होना शुरू हो गई। इमाम ने जैसे ही इधर से 2 उंगलियों को इशारा किया, बादलों के टुकड़े दरमियान में आए। इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि बारिश से लोगों के पांव तक पानी, और अपने पौंटों तक, पांव तक, यहाँ तक पानी आ गया। जब पानी पहुंच गया इतना ज्यादा, तो इमाम ने अल्लाह से कहा, बारे इला इतनी भेज जितनी ये सारे बर्दाश्त कर सके, उतनी बारिश भेज जितनी ये सारे बर्दाश्त कर सके। इतना जुमला कहना था। अब बारिश हो गई। बारिश होने के बाद लोगों ने कहा, मरहबा या रजा, मरहबा या रजा, मरहबा या रजा। इतना जुमला कहना था। बंदे दौड़ते हुए मुर्शीद और मौला रजा की बजाय मामून रशीद लांटी के करीब आए और आके कहते हैं, देख खलीफा उसे कहते हैं, खलीफा उसे कहते हैं, तुझसे बारिश नहीं हुई। लोग तो कह रहे खलीफा तो ये है जिसने बारिश बरसाई, खलीफा तो ये है जिसने बारिश बरसाई, जबकि तुझसे बारिश नहीं बरसाई। देख मौला रजा को सब मान रहे हैं। इसने कहा, अच्छा ये बात है। ये दौड़ता हुआ मौला रजा के करीब गया। इसने मौला के करीब आके कहा, मौला आप तो कहते थे हम जो भी चाहे कर सकते हैं, हम जो भी चाहे कर सकते हैं, जबकि आपने दुआ मांगी अल्लाह से। अल्लाह से दुआ तो मैं भी मांग सकता था, मैं वास्ता तो अल्लाह को दे सकता था, अल्लाह मेरी बात भी सुन सकता था। इतना जुमला कहना था। इमाम गजबनाक हुए, इमाम का चेहरा हैबतनाक हुआ। इमाम ने एक सामने से तस्वीर रखी थी, जिस तस्वीर पे शेर बना था। इमाम ने फरमाया, अगर मैं चाहूँ ये शेर उड़ के बाहर आ जाए, अगर मैं चाहूँ ये शेर निकल के बाहर आ जाए। इतना जुमला कहना था। तस्वीर फटी, शेर बाहर निकला, ये जल्दी से तख्त पे पहुंचा। इसने कहा, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे। इमाम ने शेर की तरफ देख के कहा, जब मैंने तुझे कहा ही नहीं था तू बाहर निकला क्यों? जब मैंने तुझे कहा ही नहीं था तू बाहर निकला क्यों? इतना जुमला कहना था। शेर ने कहा, मौला जब आप कह रहे थे अगर मैं चाहूँ ये शेर बाहर निकल जाए, इसने दिल में सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बाहर निकल के बताया ऐसे हो सकता। वलीउल्लाह नाराए होता तो फिर इंशाल्लाह पढ़ते। आले मोहम्मद अपनी फजीलत सुनने नहीं आते, वो अपनी फजीलत से बाखूबी वाक़िफ़ हैं, दर्द सुनने आते हैं। बचपन की बीबी थी बीबी ज़ैनब सलाम, और कम सनीन थी मौला अब्बास की। मौला अब्बास बहुत छोटे थे कि बीबी ज़ैनब ने अब्बास की उंगली पकड़ी और शहर में चलना शुरू कर दिया। अली ने शदीद देख के कहा, मेरे बादशाह अली ने रो के कहा, ज़ैनब अब्बास को चलना सिखा रही है। बीबी रो के कहती, अब्बास को चलना नहीं, अब्बास के सहारे चलना सीख रही हूँ। अल्लाह तेरी हाय को कबूल करे। बादशाह हुसैन तुम्हें किसी कमीने का गम न दे। बहुत जल्दी कर दूंगा मैं, बस 5 से 6 मिनट की शहादत पढ़ूंगा, लेकिन बहुत मेरी ताकत हुई तो जरूर। फरमाया कि रो के अली पूछते हैं, बेटी अब्बास को चलना सिखा रही है? रो के कहा, बाबा नहीं, अब्बास के सहारे चलना सीख रही हूँ। अब्बास पूरी जिंदगी बचपन अपनी बहनों के पास रहता, कभी कलसूम बहन उठाती, कभी ज़ैनब। अपने घर में अब्बास नहीं आता था। 7 दिन हो गए जब भी अब्बास घर नहीं आया ना। 7वें रोज के बाद जब अब्बास घर में पहुंचा, बैठी थी सामने अब्बास की माँ उम्मुल बनीन। बीबी ने देख के कहा, गाजी कहाँ था? गाजी रो के कहता है, बहनों के घर। बीबी रो के कहती है, कौन बहने? फरमाया, ज़ैनब बहन, कलसूम बहन। जब कहा ना ज़ैनब बहन, कलसूम बहन, बीबी रो के कहती है, ना गाजी ना जाया करो उनके घर में, उन्होंने कभी कुरान के अलावा किसी को उठाया नहीं है। गाजी तू चाहता है वो तुझे उठाते हैं। आज वादा मुझसे कर, आज के बाद गाजी कभी न जाएगा। वो सैयदादियाँ हैं, तू कनीज का बेटा है। वो सैयदादियाँ हैं, तू नौकरानी का बेटा है। अब्बास कोशिश किया कर ना जाया कर। इतना जुमला का, अम्मा
آج کے بعد غازی نہیں جائے گا، آج کے بعد غازی نہیں جائے گا، کہنا آج کے بعد غازی نہیں جائے گا، اتنا جملہ کہنا تھا آج کے بعد غازی نہیں جائے گا، اتنا جملہ کہنا تھا۔ ادھر مولا غازی عباس ایک دن ہو گئے نہیں گئے، 2 دن ہو گئے نہیں گئے، 3 دن ہو گئے نہیں گئے، 3 دن کے بعد بی بی زینب نے کہا کلثوم خیر تو ہے، میرا غازی نظر نہیں آتا، میرا غازی نظر نہیں آتا، میرا غازی کو خیریت تو ہے، لا میرا برقع دے میں جاؤں میں پتہ تو کروں میری غازی کو خیریت تو ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ ادھر سے بی بی نے اپنا حجاب پہنا، بی بی برقع پہن کے جیسے ام البنین کی حویلی میں پہنچی، بی بی کا حویلی میں پہنچنا تھا۔ بی بی نے کیا دیکھا؟ دور مٹی پہ ابو عباس بیٹھے ہوئے کھیل رہے تھے۔ ادھر سے بی بی نے عباس کو دیکھا، عباس کو دیکھے کہا عباس، بی بی کی جیسے بی غازی عباس کی بی بی کی نظر پڑی، بی بی نے دیکھا جیسے بی بی کو دیکھا، غازی رو کے کہتا جی آقا زادی، فرمایا عباس، فرمایا جی مرشدزادی، فرمایا عباس، فرمایا جی سردار کی بیٹی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بی بی رو کے کہتی ہے غازی مجھے بہن کیوں نہیں کہتا، مجھے بہن کیوں نہیں کہتا، اتنا جملہ کہنا تھا مجھے بہن کیوں نہیں کہتا۔ غازی رو کے کہتا ہے پہلے جو کہتا رہا بی بی معاف کرنا، آج کے بعد غازی تیرے گھر نہیں آئے گا، آج کے بعد اللہ تیری ہائے کو قبول کرے۔ میں بس اور 2-3-4 منٹ بس شہادت پڑھنے لگا ہوں۔ غازی جیسے ہی اجازت مانگنے کے لیے حسین کے قریب گئے، حسین کے قریب جا کے غازی کہتے بھیا مجھے اجازت دے دے، میں ایک بار پانی لے آؤں، مجھے اجازت دے دے، میں جاؤں گا۔ فرمایا عباس ایک شرط پہ تجھے اجازت مل سکتی ہے، تو اجازت لے کے چلا تو جائے گا، لیکن یاد رکھ تو نے اپنا کوئی بھی تلوار ساتھ لے کے نہیں جانی، اپنا کوئی بھی خنجر ساتھ لے کے نہیں جانا۔ غازی رو کے کہتا ہے او مجھے تلوار دے دے، میں جنگ نہیں کرتا، بس روب رہے گا، میں پانی لے کے واپس آ جاؤں گا۔ حسین رو کے کہتا ہے غازی میں تجھے بھیج تو دوں، لیکن ایک یاد رکھنا جتنی ضربیں تو نے مارنی ہے بدلے شام میں تیری بہنوں نے دینے ہیں، بدلے شام میں تیری بیٹیوں نے دینے ہیں۔ ادھر سے جیسے ہی مولا غازی روتے ہوئے بی بی سکینہ کے قریب گئے، بی بی سکینہ نے غازی کی طرف دیکھا، چچا میرا بھائی پیاسا ہے، چچا اصغر کے لیے پانی چاہیے، چچا جلدی کر پانی لے آ، میری طرف عزیزانے گرامی قدر 2 سے 3 منٹ اور پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ رقت کر کے اپنے چہروں کو عبادت سمجھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے فرات کا نہر کا پانی گزرنا چاہیے۔ پھر میں جیسے ہی کہا کہ مجھے اجازت دے دے، بی بی سکینہ روتی ہوئی بابا کے قریب آئی، بابا غازی کو اجازت دے دے، بابا اپنے بھائی کو اجازت دے دے۔ حسین رو کے کہتے ہیں سکینہ مجھے بتا اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ فرمایا میرا بھائی لگتا ہے۔ فرمایا بتا غازی کیا ہے؟ فرمایا یہ تیرا بھائی ہے۔ اتنا جملہ فرمایا بتا اصغر کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 ماہ۔ فرمایا غازی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 32 سال۔ حسین رو کے کہتے سکینہ انصاف کر، ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 مہینے کا بچے نہ میرا 32 سال کا بچے۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ حسین رو کے کہتے ہیں غازی میں تجھے بھیج تو دیتا ہوں، غازی چلا جا لیکن جنگ نہ کری۔ ادھر سے مولا حسین نے اپنے کمر کے آگے پٹا باندھا، حسین جیسے ہی دیکھ رہے تھے غازی آگے آگے جا رہا تھا۔ ادھر سے نہ مولا غازی کے پاس جیسے ہی نہر فرات کے قریب آئے، میرے غازی کے پاس نے مشکیزے میں پانی بھرا، ایک بغیرت لعین نے فوجوں سے کہا او غازی پہ حملہ کرو، غازی کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ اتنا جملہ کہنا تھا اللہ لعنت کرے خاتم بن طفیل پہ، اس نے پہلی ضرب لگائی، غازی کا دایاں بازو قلم ہوا، آواز آئی علی اکبر کا صدقہ، اس نے بایاں بازو قلم کیا اور عباس کی آواز آئی علی اصغر کا صدقہ۔ ادھر سے جیسے ہی حسین نے دیکھا غازی زمین سے زمین پہ گر گیا ہے، ایک بغیرت نے گرز مارا، غازی کا سر اس طرح کھل گیا اور جیسے قرآن کھلتا ہے، اور بی بی زینب نے اور بی بی سکینہ نے